اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانذرتکم نارا تلظی لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس ہفتے کے گزشتہ تینوں درس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پر تھے، اور آج کی نشست میں بھی جو باتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب میں سے اہم اور بہت ضروری اور مختصر باتیں جو رہ گئی ہیں وہ اس وقت کی نشست میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون شخص ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا۔ تو آج کی نشست میں ایک فضیلت تو یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں جس صحابی کی صحابیت کا تذکرہ ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سے مراد کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور جب یہ دونوں غار میں تھے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھی یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے، اللہ تبارک تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ ان کے صحابی ہونے کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں موجود ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ سمجھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ لوگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ بہادر کون سمجھا جاتا تھا؟ سائل کا خیال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنگی کارنامے بڑے مشہور ہیں، لہٰذا سب سے بہادر شاید یہی ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ جب بھی میرا مقابلہ کسی دشمن سے ہوا تو میں نے اس کو نیچے ہی کیا، اللہ کے حکم سے اس کو میں نے زیر ہی کیا، بچھاڑا ہی۔ پھر پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ نہیں آپ بتائیے سب سے زیادہ بہادر کس کو سمجھا جاتا تھا؟ تو کہا سب سے زیادہ بہادر تو ابوبکر صدیق کو سمجھا جاتا تھا، اور اس پر انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پیش فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سوال پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو سورۃ المؤمن میں ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ سورۃ المؤمن میں تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک شخص ایمان لے آیا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، تھا وہ فرعون کے خاندان کا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن اپنے ایمان کو وہ چھپا رہا تھا،
اور اس نے آ کر یہ اعلان کیا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس شخص کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صرف اس بنیاد پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہی کلمات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہے تھے جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریش نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے ہوئے آئے اور یہ جملہ فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایک شخص کو اس بنیاد پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے ہو اور قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو صاحب اور ساتھی تھا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صاحب اور ساتھی ہے ابوبکر، جو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک شخص کو اس وجہ سے قتل کر رہے ہو کہ یہ یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اعلن ایمانہ، یہ اپنے ایمان کا تو اعلان کر رہا تھا، یہ اپنے ایمان کو ظاہر کر رہا تھا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کی قسم، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک گھڑی اس شخص سے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا تھا اس کی 1000 گھڑیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کو ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک چھوٹا سا وقت کا حصہ یہ زیادہ بہتر ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی سے کہ جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا۔ فرمایا یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اشجاع اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ تیسری فضیلت، سب سے زیادہ اتقا، سب سے زیادہ متقی تھے، اور اس کی تفصیل گزشتہ کل کے سبق میں درس میں عرض کر چکا ہوں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا وہ شخص جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور یہ آیات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں ہے۔ سورۃ اللیل کی یہ آیات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں ہے، اور اس آیت بینہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا کہا گیا، سب سے زیادہ متقی۔ پانچویں فضیلت، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اپنا مال سب سے زیادہ لٹایا، سب سے زیادہ خرچ کیا، گویا کہ سب سے زیادہ اجود علی رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے زیادہ مال کو فدا کرنے والے، قربان کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا ابو بکر کے مال سے مجھے فائدہ پہنچا اتنا کسی اور کے مال سے مجھے فائدہ نہیں پہنچا۔ اور وہ حدیث عرض کر چکا ہوں، آپ نے فرمایا جس نے میرے ساتھ احسان کیا اس کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، لیکن ایک شخص ابو بکر ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، روز محشر اللہ تبارک و تعالی خود ہی انہیں بدلہ دے گا۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے جتنا ابوبکر صدیق کے مال سے فائدہ پہنچا اتنا کسی اور کے مال سے نہیں پہنچا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، وقالا، اور کہنے لگے حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا مال بھی اور میری جان بھی آپ پر قربان ہو، میرا مال بھی اور میری جان بھی آپ پر قربان۔ ایک مرتبہ فرمایا مجھے بہت پسند ہے یہ عمر، النظر الی وجہ کا، اے اللہ کے رسول آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، اور جہاں آپ حکم دیں وہاں مال لٹانا تو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تمنا رہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم حکم دیں۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو بھوک محسوس ہوئی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہجرت کا سفر تھا،
اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وادی میں گئے، ایک چرواہے سے کہا کہ دودھ آپ دے دو، اس نے ایک بکری سامنے کی اور اس بکری سے دودھ نکالا، دودھ دوہا، اور یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے کوئی بچہ بھی نہیں جنا تھا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور دودھ بھر آیا تھنوں میں۔ یہ معجزہ تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دودھ کو نکالا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا، کہا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دودھ نوش فرما لیا، پی لیا، تو میرا جی ٹھنڈا ہو گیا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ کھلا کر دل خوش ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر کے دل خوش ہوتا تھا۔ اور تیسری بات فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہے، یہ بات بھی مجھے بڑی پسند ہے، یہ بات بھی مجھے بڑی پسند ہے۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں فضیلت ہے۔ چھٹی فضیلت، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے بڑے عالم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اس پر فرمایا، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا اپنے رب کے پاس جائے، اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانے کو اختیار کر لیا۔ باقی کوئی نہیں سمجھا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا اس میں کیا بات ہے بھائی رونے کی؟ کہا تمہیں نہیں معلوم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے پردہ فرما جانے کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، اس لیے کہ اس بندے سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود ہے، کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہیں یا میرے پاس آ جائیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرمایا۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ وہ اعلم الناس تھے، سب سے زیادہ جاننے والے تھے شریعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات کو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اقرا بھی تھے، سب سے زیادہ بہترین قرات کرنے والے، بہترین قرآن پڑھنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے مصلی پر کھڑا کیا، اور مصلی پر اسی کو کھڑا کیا جاتا ہے جو سب سے بہترین قرات کرتا ہو اور سب سے بڑا عالم ہو، اسی کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے 7ویں فضیلت یہ ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ افصح الناس تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بہترین فصیح بلیغ گفتگو فرمایا کرتے تھے، سب سے عمدہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں لوگ جمع تھے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہاں لوگ جمع تھے۔ میں بھی چلا گیا اور میں نے سوچا، ابوبکر صدیق کے ساتھ میں چلا گیا اور میں نے سوچا، دل میں نے ایک مضمون تیار کر دیا کہ میں وہاں جا کے یہ باتیں کروں گا، لیکن وہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہنے کے لیے نہ چھوڑا، وہ خود کھڑے ہو گئے اور ایسی باتیں کہیں، ایسی باتیں کہیں کہ ہم ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس دن ہمیں پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اعلم الناس ہیں، ایسی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائیں اور پڑھیں جو ہم نے سنی بھی نہیں تھی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد پھر ابوبکر صدیق، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھا اور میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور مسلمانوں سے کہا کہ سب نے مل کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، چنانچہ ان کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ افصح الناس تھے۔ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ تمام اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ پہلے والے درس میں کہہ چکا ہوں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ افضل الناس بعد الانبیاء، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں میں سب سے بلند ترین مقام
وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور اسی طرح سے اس پر بھی اجماع ہے کہ سب سے زیادہ مقام ابوبکر صدیق کا، پھر حضرت عمر فاروق کا، پھر حضرت عثمان کا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کا، اور اس کے بعد باقی 6 وہ 6 عشرہ مبشرہ جن کو ایک مجلس میں آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ پھر ان 10 کے بعد پھر اہل بدر کا مقام ہے، پھر اہل بدر کے بعد اہل احد کا مقام ہے جنہوں نے غزوہ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، اور پھر ان کے بعد اہل حدیبیہ کا جو بیعت رضوان کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے، اور جس پر سورۃ الفتح کی یہ آیت آئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اے نبی تیرے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی، جو گویا کہ اللہ کی رضامندی کا صاف صاف ان کے لیے اعلان ہوا۔ اور ارشاد فرمایا اس کے بعد پھر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا اس کا مقام ہے، اور اس کے بعد عمومی طور پر سب صحابہ کا مقام ہے، لیکن سب صحابہ کے متعلق ایک بات طے شدہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے سب صحابہ کے لیے، سب کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ بھی سب کے سب اللہ سے راضی ہوئے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس امت میں سب سے افضل وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اوپر کسی کو فضیلت دی اس نے جھوٹ بولا، وہ کذاب ہے اور جھوٹا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سخت سزا دیا کرتے تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے ابو بکر کو میرے اوپر فضیلت دی سن لو میں اس کو حد لگاؤں گا، کوڑے لگاؤں گا، سخت سزا دوں گا، اس لیے کہ سب صحابہ اس بات کو جانتے تھے۔ تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل ابھی آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ آپ کی امت میں آپ کے بعد سب سے بلند ترین مقام رکھنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سے ارحم تھے، سب سے زیادہ رحم دل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ رحم دل، جیسا کہ یہ حدیث اور روایت آپ سنتے ہیں عام طور پر ائمہ جمعے کے خطبے میں اس کو پڑھتے ہیں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ مہربان، میری امت پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والا میری امت میں سے کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اور دین کے معاملات میں سب سے زیادہ سختی کرنے والا عمر بن خطاب ہے، اور سب سے زیادہ حیا دار وہ کون ہیں؟ وہ عثمان بن عفان ہے، اور سب سے زیادہ جن کے فیصلے بہترین ہیں ارشاد فرمایا وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود ذکر فرمایا۔ اور 10ویں فضیلت یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت اور ان کی فضیلت پر بہت ساری آیات ہیں، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ایک تو سورہ توبہ کی آیت ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، دوسرا سورۃ اللیل کے اندر ایک آیت نہیں شروع میں کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ کیا مطلب تمہاری کوششیں مختلف ہیں؟ کوئی اپنا مال خرچ کر کے آخرت کماتا ہے اور کوئی مال خرچ کر کے دنیا کے اندر ناموری کماتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مال خرچ کر کے آخرت کمانے والا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے مال دیا اللہ کے لیے، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے نبوت کی تصدیق کی، کہا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور مد مقابل جس نے مال خرچ کیا دنیا میں نمود نمائش کے لیے، کہا وہ امیہ بن خلف ہے۔
تو قرآن یوں تقابل کراتا ہے کہ ایک یہ بلند کردار ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، بلند کردار ہے، خرچ کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، مال دینا اللہ کی رضا کے لیے، نبوت کی باتوں کی تصدیق کرنا، اور دوسرا مقابلے میں دوسرا کردار ہے جو بے انتہائی بدترین کردار ہے کہ خرچ کرتا بھی ہے تو اس لیے تاکہ دنیا میں ناموری اور دنیا میں نام روشن، اور نبوت کی ہر بات کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہی جھٹلاتا ہے۔ پھر اسی صورت کے اندر آگے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جس کی کل تفصیل بتا چکا ہوں کہ اس جہنم سے دور کر دیا جائے گا سب سے زیادہ بڑے متقی کو، اور وہ متقی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے مال خرچ کیا اس لیے تاکہ اپنا دل سنور جائے، اور مال خرچ کیا اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، کسی پر کوئی بدلہ اور کوئی احسان نہیں تھا، صرف اس لیے مال خرچ کیا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اسی طرح سے تیسرے نمبر پر یہ آیت ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، جو سچائی لے کر آیا، سچائی لے کر آنے والا کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَصَدَّقَ بِهِ، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، تصدیق کرنے والا کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح سے وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرماتے ہوئے اس آیت کی ذیل میں یہ ارشاد فرمایا کہ صالح المؤمنین سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، کوئی غم کی بات نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی اور آپ کا معین اور مددگار، آپ کا مددگار فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا یعنی مددگار ہے۔ جبریل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے اور ساتھی ہے۔ اہل ایمان صالح المومنین، مومنوں میں ایک صالح، ایک بلند ترین شخص وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے، کہا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورۃ الاحقاف کی یہ آیات وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور اس کے بعد وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہاں تک جو سارا کا سارا مضمون ہے حتی اذا بلغ اشدہ 40 سنہ، فرمایا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ماں نے خاص طور پر بڑی مشقتوں سے تمہیں جنا ہے، دودھ پلایا ہے، مشقت اٹھائی ہے، اور پھر جب اس آدمی کی عمر، پیدا ہونے والی کی عمر جوانی کو پہنچ جاتی ہے، جوانی کے بعد پھر جب مکمل عقل کامل ہو جاتی ہے، 40 سال کی عمر پہنچتی ہے، تو کہتا ہے رب اوزعنی، یوں دعا کرتا ہے، کیسے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اور میں اپنے ماں باپ کا شکر ادا کروں۔ فرمایا اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح سے بہت ساری آیات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں۔ باقی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے متعلق فرمایا، اگر آپ کتاب المناقب احادیث مبارکہ میں آپ دیکھیں گے، آپ مشکات شریف میں دیکھ لیں اور احادیث کی صحیح ستہ کی میں آپ دیکھیں کتابوں میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہ باتیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اکیلے فرمائی ہیں، ان باتوں کو ذکر کرنے کے لیے محدثین نے الگ ابواب ذکر فرمائے۔ پھر وہ باتیں جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شامل ہیں، ان کو الگ باب میں ذکر فرمایا۔ پھر وہ باتیں جن میں تینوں اصحاب شامل ہیں وہ علیحدہ ہے، وہ پھر جس میں خلفاء شامل ہیں ان کو علیحدہ ذکر فرمایا۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل کو ذکر فرمایا۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں جس میں ارشاد فرمایا کہ
ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، رفقا ہوتے ہیں، آسمان کے اندر بھی اور زمین میں بھی۔ فرمایا ہر نبی کا آسمان میں ایک وزیر، ایک ساتھی، اور زمین میں بھی ایک ساتھی۔ میرے آسمان میں بھی 2 ہیں اور زمین میں بھی 2 ہیں۔ آسمان میں جو میرے رفقا اور ساتھی ہیں وہ جبریل اور میکائیل ہیں، وہ آسمان میں میرے ساتھی، اور زمین میں جو میرے ساتھی ہیں 2، وہ ابو بکر اور عمر ہیں، وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تذکرہ فرماتے تھے عام طور پر تو یہ زبان پر کثرت سے ہم لفظ سنا کرتے تھے کہ میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، میں نے کہا، ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا۔ اس طرح سے تسلسل سے نام لیتے تھے تو ہم سمجھ گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد خلافت کا پہلا حق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا، اور ان کے بعد دوسرا حق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالی نے انہیں یہ عزتیں عطا فرمائی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، اور وجہ فرمائی کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، اور نمبر 2 فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ، اور ہجرت میں جب میں جا رہا تھا تو میری ہجرت کا ساز و سامان بھی اسی نے تیار کیا۔ 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں، اور ایک اپنے لیے اور ایک رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے۔ تو ہجرت کا سامان بھی انہوں نے تیار کیا، اور اپنی بیٹی بھی میرے عقد میں دی۔ تو اس میں ایک بہت بڑا نقطہ بھی ہے کہ بہرحال سسر ہے، درجہ ہے، عزت ہے، معاشرے میں آدمی اس شخص کی بہت زیادہ عزت کرے۔ ظاہر ہے وہ باپ کے مقام پر ہے، جس نے اپنی بیٹی آپ کو دی ہو تو اس کی عزت اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا وَأَعْتَقَ بِلَالًا، اور بلال کو اس نے آزاد کیا۔ رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم فرمائے، یقول الحق، حق بات کہتا ہے، وَإِن كَانَ مُرًّا، اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، حق بات کہتا ہے۔ پھر فرمایا رحم اللہ عثمان، عثمان پر اللہ رحم فرمائے، تستحیی الملائکہ، آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا رحم اللہ علی، اللہ علی بن ابی طالب پر رحم فرمائے، اللہم ادر الحق منہ حیث دار، اے اللہ حق کو علی کے ساتھ جوڑے رکھنا، حق کو علی کے ساتھ جوڑے رکھنا۔ اس طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے فضائل کو بیان فرمایا۔ اسی طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خاص الخاص دوست بناتا تو میں ابوبکر صدیق کو دوست بناتا، لیکن تمہارے ساتھی نے خاص الخاص دوستی تو اللہ کے ساتھ ہی کی ہے، کسی بندے کے ساتھ میں نے دوستی نہیں کی ہے، میرا خاص الخاص تعلق جو ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ابوبکر انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنہ، آپ سب سے پہلے میری امت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابوبکر وہ شخص ہوں گے جن کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، اللہ تبارک تعالی بغیر حساب کے ان کو درگزر کر دے گا۔ تو بہرحال فضائل تو بہت ہیں، اگر ان ساری احادیث کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے ارشادات کو پڑھا جائے تو بہت طویل وقت چاہیے، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ان کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے اور یقیناً بہت بڑی قدر و منزلت سے دیکھا کرتے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت قدر و منزلت سے دیکھا کرتے تھے۔ حضرت محمد بن الحنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ کہا ابو بکر کا۔ پھر کہا اس کے بعد کس کا؟ کہا عمر کا۔ کہا اس کے بعد تو آپ کا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، میں تو ایک مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ اس قدر ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے اور آپس میں شیر و شکر تھے، اور قرآن مجید کہتا ہے رحماء بینہم، باہمی بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔
بے پناہ محبت کرنے والے تھے، اور یہ سب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب حضرات کو ایسی عزتیں عطا فرمائی تھی کہ دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا، اور دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رضا کا عطیہ عطا فرمایا، پروانہ عطا فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوا اور یہ مجھ سے راضی ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين يا رب العالمين یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین۔ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، اس محبت میں اللہ اضافہ فرما۔ اے اللہ جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اتباع کی ہے، ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح سے اپنا مال جان سب کچھ نچھاور کرتے تھے، اے اللہ ہمیں بھی اسی طرح سے نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو منزلت اور مقام تو نے عطا فرمایا، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پر ان کا بہت بڑا عظیم ترین احسان ہے، اے اللہ ہمیں اس احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، اے اللہ اپنی جانب سے انہیں پورا پورا بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنی جانب سے انہیں پورا پورا بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف اے اللہ جو آج زبانیں بولتی ہیں، اے ارحم الراحمین انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ایسوں کے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس بیان کے دوران یا گزشتہ جو بیان اے اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حقوق جو بیان ہوئے، فضائل بیان ہوئے، اے اللہ اگر کوئی غلطی ہو تو اے اللہ درگزر فرما۔ اے اللہ جس طرح سے ان کا حق پہچاننا ہے، پہچاننے کا حق ہے، ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین میں دلوں میں جو جائز حاجات ہیں اے اللہ پوری فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما۔ محمد صدیق صاحب کا انتقال ہوا، اے اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، بری موت سے برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔